بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بجٹ آنے سے پہلے میں نے ایک ویڈیو کے اندر ہائر ایجوکیشن کے بجٹ کے بارے میں بات کی تھی کہ جس پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت بڑے کٹ لگائے تھے اور اس کے نتیجے میں ہائر ایجوکیشن کو تو بالکل جیسے لگ رہا تھا بالکل پیرالائز کر دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں لگ رہا تھا کہ شاید یونیورسٹیز کو اب بند ہی کرنا پڑ جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد ایک بہت ساری ڈسکشن ہوئی اخبارات میں بھی، میڈیا میں بھی، اور پھر اچانک یہ بجٹ سے کچھ پہلے جناب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین صاحب نے جو لیٹر لکھا وزیر اعظم صاحب کو، اور اس کے نتیجے میں پھر وزیر اعظم صاحب نے ایک کمال مہربانی کر دی۔ وہ یہ کیا کہ جناب بجٹ کے اوپر جو کٹ لگا رہے تھے، اس کی جو تجویز تھی اس کو انہوں نے ختم کر دیا اور کہا کہ نہیں، بجٹ تعلیم کا بجٹ وہی رہے گا جو پہلے سے تھا، اور اس طرح سے کہ تعلیم کے ساتھ ہم یہ چیز نہیں کر سکتے، فلاں نہیں کر سکتے، یہ وہ۔ لیکن اصل کیا بات ہے؟ اصل بات تو دراصل وہ گیم تھی نا، کہ جو گیم اس وقت کی جا رہی تھی کہ تعلیم کے بجٹ میں اضافہ نہیں کر رہے، تعلیم کے بجٹ کو بڑھانے والی بات کی طرف نہیں جا رہے، تو اس کے لیے یہ گیم کی کہ پہلے کٹ لگاؤ، ایک بڑا سا کٹ لگاؤ، ساروں کو پریشان کرو، سارے جناب شور کریں گے، منتیں کریں گے، اور پھر ہم احسان کریں گے، اور احسان کر کے ہم کہیں گے کہ جناب ہم نے کٹ ختم کر دیا، اور ہم جناب تعلیم کے لیے اتنا وہی جو بجٹ تھا وہی اس کو کنٹینیو کریں گے۔ لیکن دوسری طرف مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے، سیلریز کی صورتحال کیا ہے، پھر تیسری طرف یہ ہے کہ پھر یہ جو ہمارے جو بل ہیں، یوٹیلیٹیز ہیں، وہ ان کی کیا صورتحال، کہاں تک پہنچ چکا ہے، اور پھر جناب فیول کتنا بڑھ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو بڑھے جا رہی ہیں، اور پھر گورنمنٹ آف پاکستان اپنے بجٹ کے اندر پھر گورنمنٹ کے اپنے امپلائیز کے لیے تو ایک جانب وہ جناب سیلریز کی انکریز کر رہی ہے 22% اور 25% اور اتنا، اور تعلیم کا جو ہائر ایجوکیشن کا جو بجٹ ہے اس کے اندر تو کوئی انکریز نہیں ہے، تو یونیورسٹیز کیا کریں گی؟ یونیورسٹیز کے پاس کیا ہوتا ہے؟ سرکاری یونیورسٹیز کے پاس تو صرف دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، گورنمنٹ کی گرانٹ ہوتی ہے یا پھر اسٹوڈنٹ کی فی ہوتی ہے۔ اب وہ کوئی بزنس ادارہ تو ہوتے نہیں ہیں، گورنمنٹ کی یونیورسٹیاں نہ بزنس کرتی ہیں، نہ وہ بہت زیادہ پیسے لے سکتی ہیں، نہ وہ کوئی اور اس طرح کے کام کر سکتی ہیں۔ انہیں جو اپنے فیکلٹی ہے، ٹیچرز ہیں، ان کو بھی ایک سٹینڈرڈ کے مطابق پیش دینی ہے، باقی لوگوں کو بھی سہولتیں دینی ہیں، گورنمنٹ کے قوانین کے مطابق انہوں نے وہ چیزیں بھی لے کے چلنی ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جناب اسٹوڈنٹ کے اوپر بوجھ بھی نہیں ڈالنا، اس لیے کہ جناب پبلک یونیورسٹی ہے۔ اب وہ یونیورسٹیاں جو ہیں وہ کہاں سے کریں گی؟ وہ کوئی مطلب ان کے پاس آسمان سے کوئی چیز آئے گی؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اب ایکچول کیا بات ہے؟ ایکچول بات یہ ہے کہ جب پورے ملک کے اندر گورنمنٹ کے سیکٹر کے لوگوں کی سیلری بڑھیں گی اور یونیورسٹیز کے اوپر ایک نوٹیفیکیشن آئے گا گورنمنٹ ہی کا وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کہ جناب یونیورسٹیز کے لوگوں کی بھی سیلری بڑھائی جائیں، یونیورسٹی کہاں سے بڑھائے گی؟ اب پھر یونیورسٹی کیا کرے گی کہ اپنی فی میں اضافہ کرے گی، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اس کا برڈن جناب پھر عوام کے اوپر آئے گا۔ عوام پہلے ہی مہنگائی سے، پھر یہ یوٹیلیٹیز سے، پھر عوام جناب آپ کے فیول سے، پھر عوام ان ہر سائیڈ سے جناب وہ پس رہے ہیں، ایک ایک چیز کے اوپر سے پس رہے ہیں، تو اور پھر جناب یہ اسٹوڈنٹ کی جو اپنے بچوں کی فی ہوگی یہ ایک اور پلس ہو جائے گا، اور بچے کیا کریں گے؟ والدین کیا کریں گے؟ پڑھائیں گے؟ کیا کریں گے؟ زندگی گزاریں گے؟ زندہ رہیں گے؟ پڑھائیں گے؟ کیا کریں گے؟ کمپرومائز کریں گے؟ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے گھر بیٹھ جاؤ، اچھا ٹھیک ہے پرائیویٹ کر لو، اچھا ٹھیک ہے فلانی چیز کر لو، اچھا ٹھیک ہے یار یہ بیٹا یہ ڈپلومہ کر لے، اچھا بیٹا یہ فلانی چیز کر لے۔ نتیجہ کیا نکلے گا اس کا؟ سارے ملک کے اندر سے کیا چیز ہم بنانا چاہتے ہیں؟ آپ یعنی سارے ارباب اختیار، حکمران، ساری اشرافیہ مل کے میرے ملک کے میرے نوجوانوں اور میرے عزیزوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ تو جناب سب سے پہلی اور سیدھی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ملک کا ذہین ترین بچے میرٹ کے اوپر وہاں پہ آتے ہیں، پورے جناب ان کی زندگی کی ریاضت وہاں پہ انہوں نے پوری پہلی جماعت سے لے کے اب تک پڑھایا ہوتا ہے، اور بچوں کو پڑھانے کا بچے خود بھی پڑھتے ہیں کہ جناب ہم نے تو جانا ہی پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں، اور پھر جناب جب ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی تو پھر کیا کریں گے؟ اور آگے جب داخلہ ہونا ہوتا ہے تو داخلہ کوئی ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے کہ جا کے جناب گئے اور ریڈ کارپٹ بچھا ہوا ہے جناب ٹھیک ہے آپ کا داخلہ ہو گیا، نہیں، وہاں پہ کمپٹیشن ہے۔ کتنا کمپٹیشن ہے؟ ذرا پنجاب یونیورسٹی کے حالات دیکھیں نا ذرا، کہ بعض ڈپارٹمنٹ اس کے جو ہے وہ پنجاب کے MBBS کے برابر جا رہے ہیں، MBBS کے برابر ان کا میرٹ جا رہا ہے،
تو جب ایسی صورتحال ہوگی اور اتنے قابل بچے ہوں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی چیز تو یہ کہ صاف لفظوں میں کہ جناب یہ بچے جو آئے ہیں، جو یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ایسے نہیں آتے. یہ کسی کو پتہ نہیں کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا. شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا. یہ بچے ایسے آ کے نہیں پڑھ رہے ہوتے، بڑی مشکل سے پڑھ کے آتے ہیں، بڑی محنتوں سے پڑھ کے آتے ہیں. لہٰذا گورنمنٹ سیکٹر یونیورسٹیز کے اندر کوئی کسی قسم کا مطلب فی کے اندر 1% بھی اضافہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یونیورسٹی کے لیے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں پہ 30% اس بجٹ کا کہ جو ہائر ایجوکیشن کو بجٹ دیا گیا ہے اس کا 30% مزید اس کا بجٹ دیا جائے تاکہ یہ کہ وہ اسٹوڈنٹ کی ضرورت پوری ہو سکے. اور دوسری سائڈ پر ہماری پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز، تو جو پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر وہاں پہ جا کے وہاں کی یہ ہے کہ اس کے اوپر جو جس طریقے سے بھی وہ چلاتے ہیں، وہ جس ٹائپ کی بھی یونیورسٹی ہے، ایلیٹ کلاس ہے یا دوسری ہے، کوئی ہے کسی کیٹیگری کی یونیورسٹی ہے، وہاں پر بھی اضافہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ گورنمنٹ پابند کرے کہ بھئی وہاں پہ آپ 1-2% نیچے کریں. آپ بزنس اس ملک کے اندر کرتے ہیں، آپ کام سارا اس ملک کے اندر کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ ملک کی ایک ضرورت بھی پوری کرتے ہیں کہ جہاں پبلک سیکٹر یونیورسٹی اتنی نہیں ہے تو وہاں ضرورت بھی پوری کرتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کا بزنس بھی ہے. تو آپ اس کو خیال کریں اور ملک کے لوگوں کا، عوام کا بھی خیال کریں تو اس کے مطابق تاکہ بہتری آ سکے اور آگے بڑھ سکیں. اور جب یہ والی صورتحال بنے گی اور ہم اس کو نوٹس نہیں کریں گے تو یاد رکھیں کہ سب اس کے 4 طرح کے اثرات سامنے آتے ہیں. نمبر 1 کہ پھر ٹیررزم کی ویو آتی ہے، پھر بچے ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور ٹریپ کرنے والے لوگ ان بچوں کو ٹریپ کرتے ہیں اور ان بچوں کو گمراہ کر لیتے ہیں اور ان بچوں کو ادھر ادھر راستوں پہ چڑھا دیتے ہیں. پھر وہ موقع آتا ہے کہ پھر لوگ یہاں پہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر جب فرسٹریشن ہوتی ہے اور انہیں نظر ہی نہیں آتا کہ کوالٹی لائف ہمیں بھی مل سکے گی، کیا ہم انسان نہیں ہیں، پاکستانی نہیں ہیں، تو پھر وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. پھر بچے بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں، پھر تعلیم سے بددل ہوتے ہیں، پھر آگے بڑھنے اور مقابلہ کرنے سے بددل ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح پھر انلیگل مائگریشن ہوتی ہے. پھر دنیا کے کسی کنارے میں، کسی ملک میں، کسی دریا میں، کسی سمندر میں جب کشتی ڈوبتی ہے، سینکڑوں پاکستانی مرتے ہیں، وہ کتنے گھروں کا نقصان ہوتا ہے. اور پھر دوسری جانب پوری دنیا کے اندر پاکستان کی جگ ہنسائی بنتی ہے. پاکستان تو ایسا نہیں ہے، پاکستان کے اندر تو بہت کچھ ہے. یہ تو کیوں ہماری جگ ہنسائی بنانے کے انتظامات کیے جاتے ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آخری چیز مینٹل ہیلتھ کا بھی ایک پرابلم آتا ہے. مینٹل ہیلتھ، وہ کبھی بچے وہ بچیاں، میری بیٹیاں جو گھر کے اندر رہ جاتی ہیں، جو تعلیم نہیں حاصل کر پاتی، وہ بچے کے جو تعلیم نہیں حاصل کر پاتے، وہ والدین جو اپنے بچوں کو اسکول اور کالج اور یونیورسٹی میں نہیں بھیج پاتے، اور وہ کبھی اس کو کہتے ہیں کہ آپ یہ ڈپلومہ کر لیں، آپ یہ سرٹیفکیٹ کر لیں، آپ ٹیکنیکل کورس کر لیں، آپ فلانی چیز کر لیں، اور وہ جو اس نفسیاتی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا. تو ان چیزوں کا حل کرنا بڑا ضروری ہے. میں ایک جانب حکومت سے کہوں گا کہ وہ اس کے لیے انتظام کریں اور بجٹ میں اضافہ کریں اور بجٹ میں انکریز کر کے اور ان کو یونیورسٹیز کو بھی اور اسٹوڈنٹس کو بھی سہولت پہنچائیں. اور دوسری جانب میں اپنے اسٹوڈنٹس سے یہ کہوں گا کہ میرے بچوں، مایوس ہونا نہیں ہے. مایوس ہونا حل نہیں ہوتا. اپنے گھر سے مایوس نہیں ہوتے، بلکہ آپ تو ہمت والے جوان ہیں، کھڑے ہو جائیے، ہمت کیجئے اور اپنے آپ کو ہمت کر کے آگے بڑھیے. ہم انشاءاللہ اس کے لیے راستہ بناتے ہیں کہ اگر ایک راستہ بند ہوتا ہے تو دوسرا راستہ ہم کھولیں گے. یہ چٹان سے سر پھاڑ لینا یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ کے پاس اگر کوئی ٹیکنیکل سکل ہے، آپ کے پاس کوئی اور چیز ہے، آپ کے پاس اچھا آپ آرٹسٹ بن سکتے ہیں، اچھے آپ رائٹنگ کر سکتے ہیں، آپ اچھی کوئی اور چیز کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہم آپ کو دیکھ سکتے ہیں، ہم آپ کو اسیسمنٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو ایپٹیچیوڈ کو چیک کر کے آپ کو ایک بہتر راستہ دے سکتے ہیں کہ بیٹا اس راستے پہ چل کے آپ بہتر انداز سے ڈگری بھی لیں گے، اپنے ارننگ بھی کریں گے، کام بھی کریں گے اور یہ سب کچھ بھی کریں گے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ آپ کے گھر کے معاشی حالات اور اقتصادی حالات اور آپ کی اکانومی اور کا جو سائیکل ہے، پہیہ ہے، وہ چل پڑے گا اور اس کے نتیجے میں ہم اپنے گھر کو بہتر بنا سکیں گے. اور یہی ہمارے لیے عزت کا راستہ ہے.
عزت کا راستہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم ادھر ادھر جا کے کہیں اور سے اور ادھر ادھر سے کچھ کریں. عزت کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خود محنت کریں اور کچھ چیز کو کر لیں. بیٹا میں کیریئر کونسلر ہوں, کیریئر کونسلر ہونے کی حیثیت میں یہ بات کرتا ہوں. میرا تو یہی کہنا ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر مشورے سے ایک راستہ متعین کریں کہ جو قوم کو بنانے والا اور ترقی کے طرف جانے والا راستہ ہو. حکومت کو بھی یہ کام کرنا چاہیے اور خود ہمیں بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے. بہت شکریہ.